بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ قضا نمازوں کے تعلق سے قدر تفصیل کے ساتھ بات ہو چکی ہے، اور قضا عمری کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اس پر بھی بات ہو چکی ہے۔ آج ہم قضا عمری ہی کے تعلق سے ایک دو کنفیوژن جو بالکل عوامی ہیں، ایک دو غلط فہمیاں جو عام لوگوں کے ذہن میں آ جاتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسے دور کر دیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قضا عمری میں سنتوں کی قضا نہیں ہے، تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ جو سنت نمازیں ہیں، جو سنن مؤکدہ ہیں، ان کی قضا نہیں ہے، صرف فرائض اور وتر کی قضا ہے۔ مثلا فجر میں 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ ظہر میں 6 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، ان کی قضا نہیں ہے۔ مغرب میں 2 رکعت اور عشاء میں 2 رکعت، یہ جو سنت مؤکدہ ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ خود نماز کے اندر کی جو سنتیں ہیں، مثلا ثنا پڑھنا سنت ہے، درود شریف پڑھنا سنت ہے، دعائے معصورہ سنت ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم سنت ہے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سنت ہے، تو ان سنتوں کو بھی نہیں ادا کیا جائے گا، بلکہ انہیں بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ صرف فرائض اور واجبات کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی اور اس طرح قضا عمری پڑھی جائے گی۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کا یہ سمجھنا غلط اور بے بنیاد ہے، یہ ان کو غلط فہمی ہے۔ جب بھی کوئی قضا نماز پڑھی جائے گی تو پورے سنن، آداب، مستحبات اور فرائض اور واجبات کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر آپ جان بوجھ کر ثنا چھوڑ دیں گے، یا درود شریف چھوڑ دیں گے، یا دعائے معصورہ چھوڑ دیں گے، یا سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کسی کو جلدی ہو، کوئی عذر ہو، کوئی شرعی عذر لاحق ہو، تو اس نے معلوم ہوا کہ التحیات پڑھ کر سلام پھیر دیا، درود شریف نہیں پڑھی اور دعائے معصورہ نہیں پڑھی، یا درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیا، دعائے معصورہ نہیں پڑھی، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عام معمول کے خلاف ہے۔ ایسا کبھی کبھی ہو سکتا ہے عذر کی بنا پر۔ تو یہ سمجھنا کہ خود نماز کے اندر قضا عمری پڑھتے وقت نماز کے اندر کی جو سنتیں ہیں انہیں نہیں پڑھا جائے گا، ایسا سمجھنا غلط اور بے بنیاد ہے، اور اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پہ شہروں میں مساجد نماز کے علاوہ بند ہو جاتی ہیں، تو بہت سے لوگ یہ مشورہ دیتے ہیں کہ کوئی خاص جگہ بنا دی جائے جو ہر وقت کھلی رہے، اور جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ کر قضا عمری ادا کر سکے اور دوسرے نوافل بھی لوگ ادا کر سکیں۔ تو اس سے پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ قضا عمری کو چھپا کر پڑھنا چاہیے، لوگوں کو بتانا، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا کہ ہم قضا عمری پڑھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ جو ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ان گناہوں کو دوسروں کے سامنے اظہار کرنا ہے، اور دوسروں کے سامنے اپنے گناہوں کو بیان کرنا، یہ گناہ کی بات ہے۔ اب اگر کوئی جگہ خاص قضا عمری کے لیے بنا دی جائے گی تو اور لوگ اس میں نماز پڑھنے آئیں گے، تو لوگ یہ جانیں گے کہ یہ قضا عمری ادا کرنے آ رہے ہیں، تو گویا کہ ان کے بارے میں لوگ یہ جان جائیں گے کہ انہوں نے نمازیں چھوڑی تھی کسی زمانے میں اور اب یہ نمازیں ادا کر رہے ہیں، تو گویا کہ ان کا گناہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ اس وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک بات یہ ہے کہ مساجد تو بند رہتی ہیں، تو کیا کیا جائے؟ تو اول تو یہ ہے کہ قضا عمری اپنے گھر پہ ادا کی جائے۔ دوسرے، جہاں تک مساجد کے بند کرنے کی بات ہے، تو مساجد کو بند رکھنا، اس میں تالے لگانا، یہ ناپسندیدہ ہے، اور اسے ہمارے علماء نے ناپسند کیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اور انما یعمر مساجد اللہ سے علماء کرام نے یہ بات اخذ کی ہے کہ مساجد ہر وقت کھلی رہنی چاہیے۔ جو شخص جس وقت بھی چاہے مسجد میں آ کر عبادت کرے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، علمی مجلسیں لگائے، یعنی مساجد ہر وقت کھلی رہنی چاہیے۔ اب شہروں میں خاص طور پر اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ مسجد سے کوئی مائک کی بیٹری لے کے چلا جائے، یا مشین لے کے چلا جائے، یا اور بھی کوئی چیز رکھی ہے اسے لے کر چلا جائے۔ تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ اس کے لیے خاص کمرہ ہونا چاہیے، ایک الگ جگہ ہونی چاہیے مسجد کے اندر ہی، جہاں یہ چیزیں رکھ دی جائیں اور اسے بند کر دیا جائے۔ باقی جو حصہ عبادت کرنے کے لیے ہے، وضو خانے کے لیے ہے، وہ حصہ کوشش کرنا چاہیے کہ کھلا رہے، تاکہ کوئی بھی شخص کسی بھی وقت آئے اور اللہ کی عبادت کر سکے۔ بات مساجد کی آئی تو یہ بات بھی عرض کر دینا مناسب ہوگا کہ وہ مساجد جو بازاروں کے اندر ہیں، جہاں ہر وقت بھیڑ ہوتی ہے تاجروں کی اور خریداروں کی، مثلا جیسے لکھنؤ میں امین آباد ہے، نخاس ہے، تو
ان جگہوں پہ جو مسجدیں ہوں ان مسجدوں میں ایک مصلی للنساء بھی عورتوں کے لیے، عورتوں کی نماز پڑھنے کے لیے بھی بنانا چاہیے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عورت کے لیے گھر کا جو سب سے اندرون حصہ ہے وہاں پر نماز پڑھنا زیادہ ثواب کی بات ہے، لیکن بارہا ایسا پیش آتا ہے کہ عورتیں بھی خریداری کے لیے نکلتی ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو بہت سی عورتیں تو جہاں مرد حضرات وضو کرتے ہیں وہیں جا کے وضو کر لیتی ہیں، اور جہاں مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں وہیں کہیں کنارے نماز پڑھ لیتی ہیں، لیکن بہت سی عورتیں حجاب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتی ہیں اور نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ تو خاص طور پر ایسے ایریے میں جہاں عورتوں کی بھی بھیڑ ہوتی ہے، وہ خریداری کے لیے جمع ہوتی ہیں، تو ایسی جگہوں میں اگر کوئی مسجد بنے تو ان مسجدوں میں ایک مصلی للنساء بھی بنانا چاہیے، ایک حصہ عورتوں کے لیے بھی خاص بنانا چاہیے جہاں وہ پردے کے ساتھ وضو کر سکیں اور پردے کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے اور اس کی طرف ابھی ہندوستان میں ہم لوگ دھیان نہیں دے پا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سی عورتیں جو نماز کی پابند ہیں لیکن مارے حجاب کے اور پردے کی وجہ سے وہ نماز چھوڑ دینا گوارا کر لیتی ہیں، لیکن مردوں کے ساتھ وضو کرنا اور پھر جہاں مرد حضرات نماز پڑھتے ہیں وہاں جا کر نماز پڑھنا وہ گوارا نہیں کرتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ مسجد بنائی جائے جہاں عورتیں بھی خریداری کے لیے جمع ہوتی ہیں اور خاص طور پر نماز کا وقت بھی درمیان میں ہو جاتا ہے، تو وہاں پر مسجدوں میں عورتوں کے لیے بھی خاص جگہ بنانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔